السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو میرے پیارے دوستوں، آج پھر ایک نئے موضوع، الگ ہٹ کے ایک موضوع پر بحث چل رہی ہے، جس کے بارے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ ہمارے ایک سناتنی بھائی کا سوال یہ ہے، یہ مشرکہ عورت کا نکاح کسی مسلم لڑکے سے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر اختلاف، مختلف موضوع پر وہ اختلاف کر رہا ہے، جس کے بارے میں مفتی صاحب نے بتایا کہ دیکھیے، مرد کے الگ حقوق ہیں، عورت کے الگ حقوق ہیں۔ پورا ویڈیو دیکھیں۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، اس سے پہلے بہت 2-3 ہفتے سے ٹرائی کیا، اگر جوائن نہیں کر پا رہا تھا میں، تو یہ تھوڑا ایک سے زیادہ سوال ہے میرے۔ پہلا تو کریں۔ جی یہ کیا نام ہے اس کا، قرآن نے تو صاف کہا کہ نا پولیتھیس سے نا وہ شادی نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، تو کیا سلیب سے انٹر کورس کی اجازت دے دی؟ کیونکہ جو عربی لغت ہے نا، اس میں جو ہے نا نکاح کا مطلب انٹر کورس بھی آتا ہے، تو کیا قرآن منع کر رہا ہے انٹر کورس کرنے پولیتھیس سے؟ کیونکہ میں ایک بیان میں سنا تھا وہ منع یعنی ہے آپ یہ کہہ رہے پولیتھیس ہیں سے۔ کہ اگر باندی مشرکہ ہے تو اس سے انٹر کورس نہیں کیا جا سکتا، یہ آپ کہہ رہے جی جی جی، کیونکہ قرآن کہہ ہیں؟ رہا ہے نہیں نکاح نہیں کر سکتے۔ نکاح کا نہیں، مطلب وہ ہوتا ہے نا، نکاح کا آپ مطلب نے جو انٹر سنا کورس نہیں ہوتا وہ غلط ہے۔ سنا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی اور تھوڑا سا آپ کی طرف سے شور بہت آ رہا ہے، ذرا اپنے کو میوٹ رکھیں 1 منٹ۔ ہاں، لیکن شادی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شادی ایک ایسا بندھن ہے کہ جس میں میاں بیوی دونوں کی ایک طرح کی رسپانسبلٹیز ایسی ہیں کہ کچھ کام عورتوں کے ہیں اور کچھ کام مردوں کے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مرد کو جو ہے وہ سپیریئر بنا دیا گیا، یعنی اس کو لیڈر تو بنایا گیا ہے اس میرج کے انسٹیٹیوشن کا، لیکن اس کو سپیریورٹی کمپلیکس کا احساس نہیں ہونے دیا، سپیریئر نہیں بنایا گیا اس کو، بلکہ ذمہ داریاں الگ الگ ہونے کے باوجود یہ دونوں سائیکل کے ایک پہیے، گاڑی کے 2 پہیے، اس طریقے سے آپ اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ جبکہ ماسٹر اور سلیو گرل کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ میاں بیوی والا نہیں ہوتا، سلیو گرلز کی یا باندیوں کی وہ رسپانسبلٹیز نہیں ہے کہ جو کہ بیوی کی ہے۔ باندی بنی ہے سزا کے طور پر، وہ اس بات پر راضی تھی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، وہ اس بات پر راضی تھی کہ اسلامی حکومت کو تحقیق کر دیا جائے، وہ اس بات پر راضی تھی کہ مسلمان بچوں کو زندہ جلا دیا جائے اور ان کی بچیوں کو زندہ ان کا ریپ کیا جائے، وہ اس بات پہ راضی تھی، اور اسی لیے میدان جنگ سے اس کو پکڑ کر لے کر آئے اور اس کو باندی بنایا گیا، تو یہ اس کی سزا ہے۔ اور سزا کے طور پر اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر وہ ماسٹر کو مل جائے، جس آقا کو مل جائے، تو آقا کو یہ حق ہے کہ وہ اس باندی کے ساتھ انٹرکورس کرے۔ ایسے لوگ کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں وہ چونکہ مشرک ہے لہٰذا اس کے ساتھ انٹرکورس نہیں کیا جا سکتا، یہ لوگ دراصل اپولوجیٹک طبقے سے آتے ہیں۔ کیا اگر میں غلط ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کیا یہ بات آپ نے غامدی صاحب سے سنی ہے؟ جی یہ تو میں مفتی طارق مسعود سے سنا تھا کہ پولیٹیز سے مطلب انٹر کورس جائز نہیں، کیونکہ یہ عربی نہیں، لغت میں آتا ہے کہ پالیتھیز نا سے انٹرکورس نکاح کا جائز مطلب نہیں ہے، انٹر یعنی کورس ہوتا شادی ہے۔ جائز نہیں ہے، شادی جائز نہیں ہے۔ جہاں تک غلام باندی کا مسئلہ ہے وہ بالکل الگ ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب نے اگر ایسی بات زنا کہی ہے، بھی بھائی زنا تو حرام ہی ہے وہ تو کسی سے بھی جائز نہیں ہے، وہ چاہے پکی مومنہ نہیں، اس مطلب سے بھی اگر جائز کوئی نہیں ہے۔ کر لیا نا، ہاں، نہیں مطلب اگر کوئی کر لیا، اس سے بچی پیدا ہو گئی، تو وہ بچی سے پھر وہ شادی نہیں کر سکتا، اگر زنا بھی کیا ایسا انہوں نے مسئلہ بتایا تھا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ دوسری کر رہے ہیں۔ ایک زنا کسی عورت سے کیا، اس سے بچی پیدا ہو گئی، اب اس بچی سے اگر ایک آدمی نکاح کرنا چاہ رہا ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس سے زنا کیا ہے اس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کتابیہ ہو یا وہ مؤمنہ ہو، ٹھیک ہے، تب وہ الگ، بالکل الگ مسئلہ ہو گیا۔ آپ بات کر رہے ہیں سلیوری کی، کہ ایک سلیو گرل مشرکہ ہے، کیا اس سے اس کا مسلمان آقا انٹرکورس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے، لیکن میرے علم میں نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، مطلب اختلافی مسئلہ نہیں ہے نا، اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ۔ اگلا سوال کریں۔ جی آپ تو کے پھر پاس مجھے یہ، یقین ہے کہ کوئی باندی آنے والی ہے نہیں، تو سوال وہ کریں جی نا کہ بالکل، جس کا میرے کچھ کو فائدہ کوئی ہو۔ ٹینشن نہیں ہے ہاں، اس کا، وہ تو جب ملحد ہی ٹینشن ہی کرتے نہیں ہے تو رہتے ہیں، آگے میں کی بھی۔ بات کریں۔ ہوں جی جی، اور یہ کیا بولتے ہیں، نمبر سسٹم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ آ گیا تھا؟ کیونکہ یہ ایک
وہ سائنٹسٹ ہے الخوارزمی شاید ہے، اس نے نا وہ عربک نمبر سسٹم نکالا ہے، تو یہ قرآن میں نمبر سسٹم کہاں سے آیا پھر بعد میں، اور پارا کیسے ڈیوائڈ ہوا قرآن میں، اور رکوع یہ سب کیسے ڈیوائڈ ہوئے قرآن میں؟ نمبر سسٹم کا مطلب نمبر سسٹم مطلب 1 2 3 ایسا کاؤنٹنگ میں تو تھا، لیکن مطلب یہ ہندو نمبر سسٹم سے ہم لوگ نے لیے، یہ نہیں، یہ کس نے انوینشن کہہ دیا؟ ہندوؤں کی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے لوگ کسی چیز کو کاؤنٹ کرنا نہیں جانتے تھے؟ یہ ایک مطلب مت کہاں نمبر سے چلی؟ سسٹم ہندوؤں نے نکالا نمبر سسٹم انڈیا یہ میں، کس نے بتا دیا آپ کو کہ ہندو نے نکالا ہے؟ انہوں جی وہ نے طارق فتح بول رہا تھا، طارق تو فتح اور بھی ارے میرے یار، ہندو لوگ ہیں، وہ لوگ بھی بولتے رہتے میرے کو، تانا دیتے، بولتے ہم لوگ نے وہ بھی نمبر گیا نکالے تم لوگ کیا جہنم کرو۔ میں، اور اس کے ساتھ اس کی ساری تھیوریز جہنم میں گئی۔ اب ایسے آدمی کو کیا کوٹ کر بالکل رہے ہیں آپ؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ بالکل ہندوؤں نے نمبر نکالے تھے؟ ہندوؤں کے بارے میں انڈین سویلائزیشن کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے، اور اس کا تعلق ہندوؤں سے نہیں ہے، ہندو تو ہم نے بنائے ہیں۔ جب ہم انڈیا میں آئے تھے تو ہم نے ان لوگوں کو ہندو کہنا شروع کیا، یہ تو نام بھی ان کو ہم نے دیا ہے بھائی۔ ہندو انڈین سویلائزیشن میں پہلے ظاہر سی بات ہے کہ ہر سویلائزیشن کا ایک اپنا ایک پیک دور ہوتا ہے، تو جس دور میں اس سویلائزیشن کا پیک دور تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کو زیرو کا ہندسہ دیا ہے، زیرو کا نمبر دیا ہے، لیکن 1 2 3 4 یعنی دنیا کاؤنٹنگ ہی نہیں جانتی تھی۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے! تو نہیں کاؤنٹنگ سب کو پتا کاؤنٹنگ تھی۔ جانتی رک تھی جائیے، اب مجھے لیکن بات کرنے دیجیے، ہولڈ آن۔ اب آپ نے بات کی رکوع کی اور قرآن کے پاروں کی، قرآن کریم کو 30 اجزاء میں تقسیم کیا گیا، رکوع میں تقسیم کیا گیا، یہ سب بات کی چیزیں ہیں، یہ حافظوں کی آسانی کے لیے ایسا کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تقسیم ہوئی تھی وہ سورتوں کی تقسیم ہوئی تھی، وہ پاروں کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، رکوعوں کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں تابعین، تبع تابعین، کسی دور میں آ کر اس کو اس طریقے سے تقسیم کیا گیا، اور امت نے اس کو قبول کر لیا چونکہ اس میں سہولت تھی۔ قرآن تو نہیں بدلا نا، صرف اس کی یعنی یہ کہا کہ بھئی یہاں سے یہاں تک کے، اس کے بعد صرف یہی کلاسیفیکیشن نہیں ہوا، اور بھی کلاسیفیکیشن ہوئے۔ مثال کے طور پر قرآن کو منزلوں میں تقسیم کیا گیا، 7 منزلوں میں پورا قرآن ہے۔ تو یہ حفاظ کی آسانی کے لیے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔